آج کے پروگرام کی مناسبت سے کہ جو شہدائے رہ ولایت اور رہ امامت اور ساتھ ہی برسی امام رحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور خصوصاً آج کی مناسبت امام نہم و معصوم یازدوم شجر طیبہ کی شاخ و آفتاب ولایت و امامت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے میں آپ سب کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں کے سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذراً کافی گفتگو ہو چکی ہے اور یہاں پر پڑھنے والے علماء کرام دانشور حضرات انہوں نے آپ کی خدمت میں گزارشات عرض کی ہیں، شہداء کے متعلق بھی، امام رحل کے متعلق بھی۔ میں فقط اختصار کے ساتھ چند منٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، کچھ طالب علمانہ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے میں تمام اہلیان منڈی بہاؤالدین کے مومنین اور بالخصوص تحریک تحفظ عزاداری و شیعہ علماء کونسل مجلس وحدت المسلمین امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے نوجوان اور باقی دیگر مومنین نے جنہوں نے اس گلدستے کو یہاں پر برپا کرنے کے لیے، سجانے کے لیے تگ و دو کی، کوشش کی، محنت کی، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ظاہراً بہت بڑا اقدام کیا ہے اور ہونا بھی چاہیے تھا، بنتا بھی ہے کہ شہداء کا ہمارے اوپر حق ہے ایک، اور اسی طرح سے ان کے شان میں خراج عقیدت و خراج تحسین و تقریم کے لیے محفل کا برگزار ہونا ضروری تھا کہ جو آپ سب نے یہاں پر محفل برگزار کی ہے۔ شہداء کے متعلق بھی کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھیں اور امام رحل کے متعلق بھی عرض کرنی تھیں، لیکن وقت کی قلت ہے، اختصار کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ یہ شہداء جن کے لیے آپ سب یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں اور ان کی خدمت میں تقریم و تحسین کے لیے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کی منزلت بیان کی ہے، مقام بیان کیا ہے، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا کی ہے، اس کے لیے ایک بہت معروف حدیث قدسی ہے۔ میں اکثر شہداء کی شان میں یہ ضرور پڑھتا ہوں کہ ان کا مقام و مرتبہ و منزلت اللہ تعالیٰ نے اس حدیث نورانی کے اندر بہت خوبصورت بیان کیا ہے کہ یہ شہداء کون ہیں اور یہ شہادت کس کو ملتی ہے۔ ہر کسی کے مقدر میں شہادت نہیں ہوتی، بلکہ کس کو یہ شہادت ملتی ہے اور کون اس راہ کا رہی بن کر جام شہادت نوش کرتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ من طلبانی، جو شخص مجھے طلب کرتا ہے، من طلبانی واجدانی، جو طلب کرتا ہے وہ مجھے پا لیتا ہے، ومن واجدانی عارفانی، اور جو مجھے پا لیتا ہے وہ میری معرفت حاصل کر لیتا ہے، ومن عارفانی عاشقانی، اور جو میری معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ میرا عاشق بن جاتا ہے، ومن عاشقانی عاشقتہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا عاشق بنتا ہے پھر میں خدا اس کا عاشق بن جاتا ہوں، ومن عشقتہ قتلتہ، اور جس کا میں عاشق بنتا ہوں پھر میں اس کو اپنی راہ کے اندر موت دے دیتا ہوں، ومن قتلتہ فعلی دیتہ وانا دیتہ، جس کو میں اپنی راہ میں موت دیتا ہوں اس کی دیت مجھ خدا پر واجب ہو جاتی ہے اور میں خود خدا دیت بن کر اس شہید کو مل جاتا ہوں، میں خود رب مل جاتا ہوں اس شہید کو، جس نے میری خاطر گھر چھوڑا، جس نے میری خاطر عزیز و اقارب کو چھوڑا، میری طلب میں نکلا ہے، مجھے پانے کے لیے ترک کیا اپنا علاقہ۔ یہ شہید رئیسی جن کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، جو 14 دسمبر 1960 کو مشہد مقدس کے اندر پیدا ہوئے اور پھر 15 سال کی عمر میں 1975 میں یہ اپنا شہر چھوڑ کر قم المقدسہ کے اندر آئے اور تعلیمی سلسلہ کا آغاز کیا، شروع کیا وہاں سے، اور پھر اسی طرح سے ان کا سفر یہ جاری رہا اور 1980 میں یہ کرج شہر کے پراسیکیوٹر کے طور پر وہاں پہ ان کی ماموریت ان کو دی گئی اور وہاں کرج شہر میں یہ پراسیکیوٹر رہے
اور اسی طرح ان کا یہ سلسلہ ادھر سے محاذ جب ایران عراق جنگ کا تھا تو وہاں پر بھی محاذ پر رہ کر بھی اپنی خدمات انجام دیتے رہے، اور پھر اسی طرح ان کا سلسلہ چلتے ہوئے 2004 میں یہ پھر پورے ایران کے اندر نائب بلکہ چیف جسٹس کے نائب کے طور پہ وہاں پر ان کی ماموریت ہوئی، اور پھر آگے بڑھ کر 3 سال کے لیے یہ امام رضا علیہ السلام کے روضے کے رئیس رہے، اور پھر 3 سال کے لیے یہ پورے ایران کے چیف جسٹس رہے، اور پھر صدر مملکت کے طور پر منتخب ہوئے 2021 کے اندر، اور انہوں نے یہ اپنی زندگی گزاری ہے۔ یہ زندگی جو انہوں نے گزاری ہے یہ ہمارے لیے بہت کچھ سبق آموز بھی ہے، اور ہم نے ان سے کچھ لینا بھی ہے۔ ہم سب اگر یہاں پر آئے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور ان کی زندگی سے ایک درس لینا چاہیے۔ وہ کیا درس ہے؟ یہ جس راہ پر چل کر گئے ہیں، جس راہ کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ اس راہ کے اندر شہادت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ اس راہ میں کٹنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے؟ پتہ ہے، جانتے ہیں، معلوم ہے کہ جس راہ کا انتخاب کیا ہے، جس راہ پر ہم چل رہے ہیں، جس راہ کے ہم راہی ہیں، اس راہ کے اندر مشکلات، خطرات یا کٹنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اور چونکہ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرما کر گئے کہ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں، اس کے پاس زندگی گزارنے کے فقط 2 جواز ہیں۔ وہ یہ ہیں، ایک تو یا تو وہ خود اسلامی نظام کے اندر زندگی بسر کرے، یا پوری زندگی روئے زمین پر نظام اسلامی قائم کرتے ہوئے اس دنیا سے گزرا جائے، اس دنیا سے اٹھ جائے۔ اس کے علاوہ کہا زندگی گزارنے کا اس کو حق نہیں پہنچتا، چاہے رات گزارے یا دن گزارے۔ اور یہ بزرگوار، شہید بزرگوار ابراہیم رئیسی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو زندگی ہے خود ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ پوری شروعات سے لے کر جب سے یہ تعلیمی سلسلہ انہوں نے شروع کیا، اور اس کے بعد ان کو ماموریت ملی اور حتیٰ صدر تک منتخب ہوئے، آخر تک انہوں نے آخری ایام تک جب چھٹی ہوتی تھی پورے ایران کے اندر، لیکن انہوں نے کبھی چھٹی نہیں کی تھی، اور ان سے کہا بھی گیا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیا کریں، باقی ساری دنیا آرام کرتی ہے تو آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ وہ فرمانے لگے کہ میں یہاں پر چند لحظہ زندگی کا سکون نہیں چاہتا، میں ابدی سکون چاہتا ہوں۔ پھر نکلے اور سفر جاری رہا ان کا، اور پھر واقعاً قرآن کریم کی یہ آیت کا مصداق بنے، جس کا مصداق امام رحل بھی ہیں، اور واقعاً یہ شہید رئیسی اور ان کے ساتھ دیگر ساتھی جو موجود ہیں، ان کی تصویریں پیچھے لگی ہوئی ہیں، وہ واقعاً اس آیت کا مصداق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ من المؤمنین رجال صادقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کہ مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، من کا لفظ استعمال کیا ہے کہ کچھ مرد ہیں، مومنیت کا دعویٰ سارے کرتے ہیں، مومن ہونے کا سارا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن انہی مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، جو خداوند متعال کے ساتھ پیمان باندھا ہے۔ مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، سارے مرد نہیں ہیں۔ مرد کون ہے؟ مرد کسے کہتے ہیں؟ مثلا ہمارے نزدیک مرد وہی ہے کہ جس کے چہرے پر داڑھی نکل آئے، بال ہوں، جس کی مونچھیں نکل آئے، ہم اس کو مرد کہتے ہیں۔ یا کسی اور علاقے کے اندر اور مرد کی پہچان ہوتی ہے کہ جو بیوی کو 4-5 سنا دے، اس کو بڑا مرد کہتے ہیں کہ اس کی غیرت جاگتی ہے گھر کے اندر، اور یہ مرد ہے کہ بیوی پر چلاتا ہے، ہم اسی کو مرد کہتے ہیں۔ لیکن علی علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق اور قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق مرد کون ہے اور مرد کسے کہا ہے؟ علی علیہ السلام نے کسے مرد کہا ہے؟ قرآن کریم نے کسے مرد کہا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام مردوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے مرد دیکھنا ہو، مرد کسے کہتے ہیں؟ آخری خصوصیت جو امیر المومنین نے بیان فرمائی کہ مرد وہ ہے کہ جب باطل سر اٹھائے اور باطل سر اٹھا کر میدان میں آ جائے تو جو بندہ بھی حق کا پرچم لے کر باطل کے سامنے سینہ تان کر باطل کو سر نگوں کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، سمجھ لو یہ اس زمانے کا مرد ہے، سمجھ لو یہ اس دور کا مرد ہے۔ اور یہ واقعاً شہید رئیسی جب ساری امت نے سر جھکا لیا، چپ بیٹھ گئے، سارے خاموش ہوئے، غزہ کا مسئلہ، فلسطین پر جب بربریت شروع ہوئی اور 56 ممالک نے اپنی گردنیں جھکا لی، چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ اس لیے تو فرق ہے حسینی کے اندر۔ حسینی کون ہے؟ حسینی وہی ہے کہ جب یزیدیت سر اٹھائے اور امت سر جھکائے تو اس زمانے میں آ کر حق کے لیے جو سر کٹائے اس کو حسینی کہتے ہیں۔
اور ابراہیم رئیسی نے اسی کے لیے سر کٹایا ہے۔ کیا دشمنی تھی ابراہیم رئیسی کے ساتھ ان کی کہ یہ ایران کا صدر ہے؟ نہ، یہی دشمنی تھی کہ یہ مظلومین کا حامی ہے، یہ دشمنی تھی کہ یہ نظام ولایت کا ستون ہے، یہی دشمنی تھی کہ یہ نظام امامت کا ستون ہے۔ یہ نہیں تھی کہ ایران کا صدر ہے، ایران کے صدر ہونے سے انہیں غرض نہیں ہے، بلکہ نظام سے انہیں دشمنی، انقلاب سے دشمنی، اور مظلومین غزہ و فلسطین کے لیے حمایت کے لیے یہ صدر رئیسی صبح شام جب نکلے، اور آپ کے ملک کے اندر بھی ہے، ہمارے ملک میں آ کر ان سے بھی انہوں نے یہی اپیل کی کہ آپ پاکستانی ملت کیوں نہیں بولتی غزہ کے لیے، آپ لوگ کیوں نہیں اٹھتے، کیوں نہیں بولتے۔ اس دن آذربائیجان گئے اور واپسی کے اوپر جب یہ حادثہ رونما ہوا، وہاں پر بھی انہوں نے یہی بات کی کہ آپ کیوں نہیں بلند آواز کرتے غزہ کے لیے۔ سعودی عرب بن سلمان کو کال کر کے 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے کہا کہ کیوں غزہ کے لیے تم نہیں بولتے، چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیا تمہیں غزہ کے مظلوموں کی فریادیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا ان کا رونا تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیا وہ بچی تمہیں نظر نہیں آتی کہ جو کھڑے ہو کر مسلمانوں کو للکار کے کہتی ہے، اے مسلمانوں، ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے شہر میں، اپنی گلی میں، اپنے کوچے میں، اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں بیٹھ کر ہمارے لیے فاتحہ پڑھتے ہو۔ بچی کہتی ہے، میں مسلمانوں سے گزارش کرتی ہوں ہمارے اوپر فاتحہ نہ پڑھو، بلکہ تم اپنے اوپر فاتحہ پڑھو، کیونکہ تم مر چکے ہو، تم مردہ ہو گئے ہو، ہم تو زندہ ہیں، ہم تو میدان میں کھڑے ہیں، ہم قبلہ اول کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، لگتا ہے کہ تم مر گئے ہو، تم اپنے اوپر فاتحہ پڑھو۔ یہ شہید رئیسی اسی مقصد کے لیے نکلے، اسی سلسلے کے لیے نکلے، اور اس دن ایرانی ملت نے یہ ثابت کیا، آپ نے دیکھا کہ ان شہداء کے لاشیں آئے، لیکن انہوں نے لاشیں رکھ کر، انہی شہداء کے لاشوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر یہی کہا کہ ہم ان پاکیزہ خون کے قطروں کی قسم کھاتے ہیں، جب تک بیت اللہ کے اوپر اسلام کا پرچم سر بلند نہیں ہوگا ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ شہداء کون سی راہ دکھا کر گئے ہیں؟ یہ کس راہ پر چل کے گئے ہیں؟ اور یہ ساروں کے لیے رول ماڈل ہیں، اسوہ ہیں سب کے لیے۔ ایسی شخصیات امام رحل رحمت اللہ علیہ اور یہ شہید رئیسی جو ان کی راہ کو آگے جاری رکھتے ہوئے جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی نہضت کی کامیابی کیا تھی؟ آخر راز کیا تھا؟ ایک سب سے بڑا جو امام خمینی کی کامیابی کا راز تھا وہ توکل بر خدا تھا، اللہ کے اوپر کامل ایمان، ذات خدا کے اوپر کامل ایمان، یقین، خدا کی ذات پر یقین، مکمل ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ دنیا چھوڑ دیں حرج نہیں ہے، ساتھی ساتھ دینا چھوڑ دیں حرج نہیں ہے، اور کہا کہ اگر کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا اللہ تو اب ساتھ ہے، ہمارے رب تو ہے ہمارے ساتھ۔ اور یہ دشمن نے اعتراف کیا۔ جب طبس کا واقعہ آپ نے علماء سے بھی سنا ہے کہ جب طبس کا واقعہ رونما ہوا، ایرانی انقلاب آ گیا، اور بعد میں امریکہ نے ایک چال چلی کہ انقلاب کو یہیں پر دفن کرتے ہیں تاکہ یہ باہر نہ جائے، چونکہ امام خمینی نے یہی فرمایا کہ یہ انقلاب سرحدوں کا پابند نہیں ہے، یہ عالمی ہے، یہ جہانگیر ہے، یہ آئیڈیالوجی پوری دنیا کے اوپر نافذ ہوگی۔ تو انہوں نے شیطانی چال چلی اور کہا کہ خمینی کو بھی اور اس انقلاب کو بھی یہیں پر دفن کر دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے محکمہ موسمیات والوں کو بلا کر بٹھایا، کہا کہ دیکھو کیا ان دنوں کے اندر کوئی آندھی تو نہیں آنی، کوئی طوفان تو نہیں آنا، کوئی بارش تو نہیں آنی، کوئی بادل تو نہیں گرجنے۔ اور پھر محکمہ موسمیات والوں نے بتایا کہ ہفتے تک نہ تو کوئی بارش آنے کا امکان ہے، نہ ہوا کے چلنے کا امکان ہے، نہ آندھی کے آنے کا امکان ہے۔ انہوں نے پھر اپنے جہازوں کو اسلحے سے لیس کیا، بارود بھرا، فوجیں اس کے اندر سوار کیں، اور پھر یہ ایران کے قریب آ کر اترے، طبس کے مقام کے اوپر اس انتظار میں تھے کہ رات کے وقت جب ساری ایرانی ملت سو جائے گی، خمینی بھی سویا ہوگا، تو رات کو جا کر اس ایران کو بھی مٹا دیں گے، اس انقلاب کو بھی مٹا دیں گے۔ مکروا و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ لیکن اللہ کی تدبیر کچھ اور تھی، باقی سب سو رہے ہیں، یہ رات کے وقت انہوں نے نکلنا تھا کہ اچانک آندھی آئی، طوفان اٹھا، اتنا شدید طوفان کہ جہاز الٹ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائے اور جل کر راکھ ہو گئے، اور کچھ فوجی جل کر راکھ ہو گئے، بچ بچا کے نکلنے لگے۔ جمی کارٹر سے صحافی نے انٹرویو لیا کہ کیا ہو گیا ہے، جب تم نے فوجوں کو بھیجا تو کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ آندھی آنی ہے یا نہیں؟ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ طوفان اٹھے گا یا نہیں؟ کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ ہوا چلے گی یا نہیں؟ کہا ہم نے دیکھا تھا، سب کچھ ہمارے حق میں تھا، باقی حکمرانوں کی دعائیں ہمارے ساتھ تھیں،
اسی طرح آئیڈیالوجی ہمارے حق میں تھی، بلکہ ٹیکنالوجی ہمارے حق میں تھی، ہر چیز ہمارے حق میں تھی اور دنیا کے حکمران ہمارے ساتھ تھے. لیکن جمی کارٹر روتے ہوئے کہتا ہے کہ خمینی کا خدا خمینی کے ساتھ تھا، خمینی کا خدا خمینی کے ساتھ تھا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، کامل یقین. وہ جب صحافی نے جہاز کے اندر جب آ رہے تھے تو انٹرویو لیا کہ جب آپ یہ بتائیں کہ اے امام رحل آپ زندہ پہنچ پائیں گے یا نہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا انقلاب رونما کر پاؤ گے یا نہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا کہ شہنشاہت کا نظام ختم ہوگا یا نہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا آپ نے جو امامت کی بات کی ہے اور امامت کا شعار بلند کیا ہے، کیا ایران پر نظام امامت قائم کر پاؤ گے یا نہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا عجیب ہے. ادھر سے شاہ نے حکم دیا جہاز کو اترنے نہ دینا، فضا میں بکھیر دیں، اور ادھر سے آپ نے ساری ملت کو کہا باہر نکلو اور نظام شہنشاہت کو ختم کر کے نظام ولایت قائم کرنا ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں زندہ پہنچوں گا یا نہیں. تو امام رحل نے اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر فرمانے لگے اے عبد خدا، تو وہ سوال کرتا ہے جو خدا جانتا ہے، تو وہ کیوں نہیں پوچھتا کہ اے خمینی تو نے فریضہ ادا کیا ہے یا نہیں کیا؟ وہ یہ تو اللہ سے پوچھنے والے سوالات ہیں. مجھے تو خدا نے کہا تھا کہ تو لوگوں کو امامت کی طرف بلا، تو لوگوں کو نظام خدا کی طرف دعوت دے، تو لوگوں کو نظام ولایت کی طرف بلا. اگر تو یہ پوچھے گا تو نے بلایا ہے کہ نہیں تو میں کہوں گا میں نے بلایا ہے. لیکن یہ تو پوچھتا ہے نافذ ہوگا یا نہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے. ایمان تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان تھا، اپنی راہ کے اوپر ایمان تھا، آئیڈیالوجی کے اوپر ایمان تھا. بہت ساری چیزیں ہیں امام کے متعلق بیان کرنے والی، لیکن وقت کی قلت ہے، وقت ختم ہونے والا ہے. اختصار کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں. اور ایک چیز جو امام علیہ السلام میں زیادہ نظر، امام علیہ السلام امام زمانہ کے ساتھ امام خمینی کا زیادہ مربوط تھے، متصل تھے، توسل تھا، بہت زیادہ توسل تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا. امام علیہ السلام کے ساتھ توسل تھا، امام زمانہ کے ساتھ، امام عصر کے ساتھ. واقعاً عارفانہ معرفت تھی امام خمینی کو، امام زمانہ کی معرفت تھی. وہ اب علماء بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ جب امام نے یہ فتویٰ دیا کہ سارے باہر آ جاؤ، اور جب ملت باہر نکلنے لگی، شاہ نے کہا جو بھی باہر ہے اس کو ختم کر دو. تو کچھ لوگ گئے امام خمینی کے پاس چل کر کہ آپ یہ فتویٰ واپس لے لیں. تو امام خمینی نے کہا تھوڑا سا مجھے وقت دے دو. وقت مانگا، اندر چلے گئے. اندر سے وقت تھوڑا گزار کے باہر نکلے اور پھر ان کو دیکھ کر کہنے لگے میں فتویٰ واپس نہیں لے سکتا. کہا کہ فتویٰ واپس کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ نے وقت کیوں مانگا ہے؟ کہا کہ میں اندر گیا تھا، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ امام زمانہ کا فتویٰ ہے، یہ امام عصر کا فتویٰ ہے. واقعاً معرفت تھی، امام زمانہ کی معرفت تھی، متصل تھے. شہیدوں کی آپ محفل میں بیٹھے ہیں، ایک جوان شہید محسن حججی، آپ نے نام سنا ہوگا ان کا. ان شہید کے بارے میں پڑھ رہا تھا. ان کی زوجہ بیان کرتی ہیں کہ یہ جو آج جمعے کا دن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے مقام شہادت پر فائز نہیں ہوئے. جمعے کے دن کہا یہ شہید محسن گھر سے اٹھتا، نکلتا، چلا جاتا اور صبح اپنا فون بند کر دیتا. جیسے ہی فجر ہوتی جمعہ کی، یہ اپنا فون بند کرتا اور پھر رات گزرنے تک ان کا نمبر بند رہتا، اور ہم بار بار ٹرائی کرتے، نمبر ملاتے، کال کرتے، نمبر نہیں ملتا تھا. پورا دن نمبر نہیں ملتا تھا. تو ہم نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ جمعے کے دن سارا دن آپ کا نمبر نہیں ملتا. کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جمعے کا دن امام کا دن ہوتا ہے؟ میں جمعے کا دن اپنے امام زمانہ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، نہ کہ دنیا والوں کی بات سننا چاہتا ہوں. ان کا توسل تھا امامت کے ساتھ، ائمہ کے ساتھ، وقت کے امام کے ساتھ. یہ شہید رئیسی، یہ ان شخصیات میں سے ہیں جن کو واقعاً امام رحل نے تربیت کیا، پروان چڑھایا. اور یہ کسی ایک خطے کے نہیں ہوتے. یہ جو شخصیات ہوتی ہیں یا نظریہ ہوتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو کسی خطے کے ساتھ مربوط نہیں ہوتی، بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں اور سب کے لیے ہوتی ہیں یکساں طور پر. ایک آئیڈیالوجی، نظریہ کسی سرحد کا پابند نہیں ہوتا، وہ سب کے لیے ہوتا ہے. اور اسی طرح کی آفاقی شخصیات جو اس آئیڈیالوجی کے نفاذ کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، سب کچھ اپنا لوٹا دیتے ہیں، تن من دھن اپنا سب کچھ اس آئیڈیالوجی کے نفاذ کے لیے قربان کرتے ہیں. وہ بھی کسی سرحد کے اندر محصور نہیں ہوتے، پابند نہیں ہوتے. مثلا رسول اسلام جب آئے اور لوگوں سے لا الہ الا اللہ کہلوانا شروع کیا، تو فقط وہاں عرب لوگوں کے لیے نہیں تھا، نہ تو وہ نظریہ عربیوں کے لیے تھا، نہ وہ الہی راہبر عربیوں کے لیے تھا. حتیٰ زبان عربی ہے، آئے عرب کے اندر ہے، لیکن نہ وہ شخصیت پوری دنیا کے لیے
اور وہ نظریہ بھی پوری دنیا کے لیے. اسی طرح امام علی کوفہ کے اندر ہیں، لیکن امام علی علیہ السلام کا وہ نظریہ وہ بھی پوری دنیا کے لیے، امام علیہ السلام کی شخصیت بھی ساری دنیا کے لیے. اگر ہم اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھیں تو یہ الہی شخصیات ہم کہتے ہیں کہ یہ ایرانی تھے نہ. اگر ایران کے اندر پیدا ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی ایران کے اندر محصور ہو جائیں گے. آپ کے شہر کے اندر، اسی ملک کے اندر علامہ اقبال نے کیا پیشن گوئی کی تھی؟ ابھی حجت الاسلام والمسلمین آغا کمران جلالی صاحب یہاں پر اقبال کا شعر پڑھ رہے تھے. وہ مرد کے متعلق بیان کر رہے تھے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مرد کے متعلق بیان فرمایا کہ مرد کون ہے، مرد کسے کہتے ہیں، اور مرد کا لفظ کس کے اوپر جچتا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ می رسد مردی کے زنجیر غلامان بے شکن، دیدے ہم از روزن دیوار زندان شما. جس طرح سے مرد وہ ہے جو باطل کے سامنے آ کر ڈٹ جائے، علامہ اقبال بھی یہی کہہ رہے ہیں، اے عجم سن لو کہ میں دیوار کے سوراخ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک مرد آ رہا ہے. علامہ اقبال 1938 میں دنیا سے اٹھ گئے اور انقلاب اسلامی 1979 میں رونما ہوا. جب علامہ اقبال نے یہ بات کی تو اس وقت امام خمینی گلی کے اندر کھیل رہے تھے، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور علامہ اقبال یہاں پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مرد آ رہا ہے. نہ تو علامہ اقبال محدود ہیں پاکستان کے ساتھ، نہ امام خمینی محدود ہیں وہیں پر ایران کے ساتھ، نہ یہ آفاقی شخصیات ہیں، یہ سرحدوں میں محصور نہیں ہو سکتی. یہ شخصیات بھی سب کے لیے ہیں، ان کا نظریہ بھی سب کے لیے ہے. شہید رئیسی رحمۃ اللہ علیہ، آج آپ سارے بیٹھے ہیں اور آپ کو یاد منانی بھی چاہیے، اور اسی طرح سے آپ اکثر نعرہ بھی لگاتے رہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. واقعی انہوں نے حیات بخشی ہے، ہم نے دیکھا ہے. انہوں نے جس کو تنہا کرنا چاہا، شہیدوں کے خون نے بتا دیا تم خود تنہا ہو، یہ تنہا نہیں ہے. اسی خون نے بتا دیا، سب کو بتا دیا، ہر ایک کو بتا دیا. خون روح ڈالتا ہے لوگوں کے اندر، مری ہوئی امت کے اندر روح ڈالتا ہے. آپ اٹھ کر آ گئے ہیں، ہم اٹھ کر آ گئے ہیں، پوری ملت ایران باہر آئی، پوری دنیا کے اندر لوگ باہر آئے. کیوں باہر آئے ہیں؟ یہ خون کی تاثیر ہے. جس طرح امام حسین علیہ السلام کی خون کی تاثیر تھی، اس شہید کے خون کی تاثیر کہ وہ وارث عیسیٰ روح اللہ بن گئے، اس عیسیٰ کے وارث بنے جو اللہ کے حکم سے روحوں کو زندہ کرتے تھے. حسین اس عیسیٰ کے وارث بنے. کیوں بنے؟ چونکہ اذن الہی سے ایک مردے کو زندہ کرنے والے کو عیسیٰ کہتے ہیں، اور مری ہوئی امت، مری ہوئی قوم، مری ہوئی ملت کے اندر روح ڈالنے والے کو حسین ابن فاطمہ کہتے ہیں. اور ان شہیدوں کے پاکیزہ خون نے مری ہوئی ملت کے اندر دوبارہ روح ڈالی ہے. یہ ان شہیدوں کا کارنامہ ہے. خدا شاہد ہے، کیا عظمت تھی ان کی، کیا مقام تھا ان کا. غزہ کو ایک لحظے کے لیے نہیں بھلایا، جان دے دی. اور وہ شعر نے کتنا خوبصورت کہا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. جان دے کر بھی کہتے ہیں کہ حق ادا نہیں ہوا، اور ہم وقت بھی نہیں دے پاتے اس راہ کو. خود ہم دیکھیں کہ ہم کتنا کچھ امامت کے لیے کر رہے ہیں، ہم کتنا اپنے امام کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا کتنا تعلق ہے اپنے عصر کے امام کے ساتھ، اپنے زمانے کے امام کے ساتھ. یہ مرد ہیں جن پر جچتا ہے. قرآن کریم کی یہ آیت صادق آتی ہے ان کے اوپر، من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، سارے نہیں ہیں. شکلیں ہیں ساروں کی لیکن سارے نہیں ہیں. علی علیہ السلام خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، یا اشبہ الرجال ولا رجال، شکلیں تو ہیں تمہاری لیکن تم مرد نہیں ہو. کیوں؟ باطل للکار رہا ہے، تم گردن جھکا رہے ہو. آج کیوں پوری دنیا نے گردن جھکا لی؟ آپ ایٹمی طاقت رکھتے ہیں، پاکستانی قوم اور پاکستانی حکمرانوں کے پاس ایٹمی طاقت ہے. کیا یہ مچھر مارنے کے لیے ایٹمی طاقت بنا ہے؟ کیا یہ مکھیاں مارنے کے لیے ایٹمی طاقت بنا ہے؟ آج انہیں غزہ کے روتے ہوئے مظلوم و بچوں کی فریادیں سنائی نہیں دیتی؟ کیا وہ بوڑھا نظر نہیں آتا جس کا پورا خاندان ٹکڑے ہوا پڑا ہے، اور بوڑھا انہی کے اندر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے بچوں، اللہ کے رسول سے جا کر اس امت کی شکایت ضرور کرنا. کیا ان کو وہ نظر نہیں آتا؟ کیا وہ فریادیں سنائی نہیں دیتی؟ ایٹمی طاقت بن گئے ہو تو کس دن کے لیے بنے ہو؟ کب کام آئے گی آپ کی ایٹمی طاقت؟ اسماعیل ہانیہ نے باقاعدہ نام لیا پاکستان کا کہ کہا پاکستان فقط دھمکی بھی دے دے تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے پاؤں کے اندر غلامی کی زنجیریں ہیں. بیان کیا دیا؟ کہا یہ کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ غزہ کے اندر ظلم ختم ہو جائے. نہ تو اسرائیل کی سرزنش کی،
نہ تو غزہ کے ساتھ ساتھ دینے کی کوئی بات کی. یہ غلامی ہے ان کی, رگوں کے اندر بھر گئی ہے. یہ وہ شہید ہیں جنہوں نے واقعاً غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر جو خدا کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا ہے. اور یہ نہ سمجھیں کہ شہید رئیسی کو شہید کر کے یہیں پر سلسلہ ختم ہو گیا. نہ, قرآن آگے کہہ رہا ہے کہ کچھ اپنے انجام کو کچھ پہنچ گئے ہیں اور بعض ابھی کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہیں, اور انہوں نے پھر آگے جانا ہے, آگے بڑھانا ہے اس سلسلے کو. بلکہ آپ سب اور ہمارے لیے آج یہ شہداء کا خون ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے, جس سلسلے کے لیے آج امام نہم کی شہادت کا دن ہے, کیوں شہادت دی آخر امام نہم نے؟ شہید رئیسی کا قصور کیا تھا؟ یہ آیت اللہ تھے. آیا قصور یہی تھا کہ لوگوں کو فقط احکام بتاتے تھے اس لیے شہید کر دیا؟ لوگوں کو آ کر وضو غسل ٹھیک کرتے تھے, کہا کہ یہ خطرہ ہے, کیوں لوگوں کا غسل ٹھیک کرتا ہے, اس کو شہید کر دو؟ نہ, خطرہ کیا تھا؟ خطرہ وہی تھا جس خطرے کے لیے امام نہم کو, امام محمد تقی علیہ السلام کو شہید کیا گیا. کہ امام نہم نے بنو عباس کے نظام کو للکارا, اور یہیں پر کھڑے ہو کر شہید رئیسی نے امریکی نظام کو للکارا, اسرائیلی نظام کو للکارا. یہ قصور تھا ان کا. ان شہیدوں کے خون کے ساتھ عہد کرنا انشاءاللہ آپ سب نے, ہم نے مل کر یہاں بیٹھ کر, بالخصوص امام شہداء کے ساتھ, سید الشہداء کے ساتھ, جو شہیدوں کے سردار ہیں, کہ یہ راہ نہ کبھی متروک ہوگی, نہ مہجور ہوگی, نہ تنہا ہوگی. جنہوں نے جان دی ہے اپنی, سب کچھ لوٹا دیا ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ رئیسی کو شہید کر کے پھر یہ دب جائے گا سارا. نہ, وہ ایک شاعر نے کتنا خوبصورت کہا ہے کہ فوج حق کو کچل نہیں سکتی, فوج چاہے کسی یزید کی ہو, لاش اٹھتی ہے پھر علم بن کر, لاش چاہے کسی شہید کی ہو. جس شہید کی بھی لاش ہو وہ علم بن کر اٹھتی ہے, اور پھر ان شہیدوں کی لاش اٹھے گی. اور آج اس نے واقعی ہم سب کو اٹھا دیا, ہم سب کو جھنجھوڑ دیا, ہم سب کو قریب کر دیا. وہ جو ہم پہلے بدنی اعتبار سے بیٹھتے تھے, آج انہوں نے دلی اعتبار سے بھی ہمیں قریب کر دیا. مومنین کے قلوب کو آپس میں جوڑ دیا. جب جڑ گئے ہیں دل, تو پھر انہی شہداء کو مومنین مل کر خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اے شہدائے ملت اسلام, اے شہدائے راہ ولایت, ہم اس راہ کو متروک نہیں کریں گے, مہجور نہیں کریں گے, ختم نہیں کریں گے. ہماری رگوں میں بھی جب تک خون ہے مظلومین کے حامی رہیں گے, غزہ کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے, فلسطین کی آزادی کے لیے ہمیشہ اقدام کرتے رہیں گے, قیام کرتے رہیں گے, ظالم کو ظالم کہتے رہیں گے, آپ کے مقصد کو, آپ کے ہدف کو مٹنے نہیں دیں گے. سب مل کر, جتنے بزرگ بیٹھے ہیں, جوان بیٹھے ہیں, معذرت کے ساتھ ظاہر وقت کافی گزر گئے, لیکن ضروری ہے کہ ہم یہاں سے جائیں, اٹھیں تو انہی شہداء کے ساتھ عہد کر کے جائیں کہ نہ تو اس راہ کو ترک کریں گے, نہ آپ کے مقصد کو متروک و مہجور ہونے دیں گے. سب مل کر سید الشہداء علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہیں. لبیک یا حسین, حقیقت میں لبیک دین کو لبیک کہنا ہے, اسلام کو لبیک کہنا ہے, اسی طرح راہ ولایت کو لبیک کہنا ہے, راہ امامت کو لبیک کہنا ہے, اور انہی شہداء کو لبیک کہنا ہے جو اس راہ کے رہی تھے اور پھر جام شہادت نوش کر لیا انہوں نے. سب مل کر جتنا عشق ہے آپ کو حسین ابن علی سے, اہل بیت اطہار کی راہ سے, اور جتنا عشق ہے آپ کو راہ شہداء سے, اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے آپ سب مل کر اس شعار کو بلند کریں گے. لبیک یا حسین, یہ شعار ہے, یہ حسینی شعار ہے, یہ وہی ہے جو مانگا ہے سید الشہداء علیہ السلام نے. یہی طلب کیا اس امت سے, اور کچھ نہیں مانگا. راہ کو جاری رکھو, سب مل کر اس سلسلے کو آگے بڑھاؤ, اور واقعاً آپ نے حق ادا کیا. انہوں نے, میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سب کو, مجلس وحدت المسلمین, امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن, تحفظ عزاداری کے جو برادران جنہوں نے مل کر, اور تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے کارکنان جنہوں نے مل کر یہاں ہم سب کو مل بیٹھ کر شہداء کے متعلق بات کرنے کی اور سننے کی توفیق دی ہے. اور واقعاً آپ سب نے بھی یہاں شرکت کر کے, شامل ہو کر یہ آپ نے بھی بتا دیا کہ اگر تم اس راہ کو دبانا چاہو گے
تو پھر اس راہ کے رئی ہر گلی و کوچے اور ہر گھر سے باہر نکلیں گے. اور آپ نے آ کر یہاں پر ثابت کر دیا اور وہ نعرہ آپ نے لگا دیا. اور میں بات ختم کرتا ہوں, آخر میں سید الشہداء کا نعرہ بھی لگا دیں. وہ امام عزت کا نعرہ کربلا کے اندر جو امام نے لگایا ہے, وہ تمام تر یزیدیت کو جھٹکنے کا, ذلت سے دور ہونے کا, اور پوری اسرائیل و امریکہ جیسی خباستوں کو بتانے کا کہ ہمارا راستہ شہید رئیسی کا راستہ ہے, ہمارا راستہ امام خمینی کا راستہ ہے, ہمارا راستہ رسول اللہ کا راستہ ہے, ہمارا راستہ حسین ابن علی کا راستہ ہے. اگر ہم سے کوئی مسلک بھی پوچھے تو ہمارا مسلک شبیری ہے. آپ سب نے مل بیٹھ کر یہاں پر تمام تر انہی نجاستوں کو جھٹکتے ہوئے, تمام تر پلیدیوں کو دور کرتے ہوئے اس شعار حسینی کو یہاں اسی منڈی بہاؤدین کی سرزمین پر بلند کرنا ہے. اور آپ سب نے حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ متصل ہو کر یہ پیغام دے دینا ہے کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو ظلم دیکھ کر پھر چپ سادھ کر گردن جھکا لیں, بلکہ ہمارا تعلق کربلائیوں کے ساتھ ہے, کوفیوں کے ساتھ نہیں ہے. ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کوفیوں نے سر جھکایا تھا, مگر ہم نے دیکھ لیا کہ ذلت کی وجہ سے ان کا سر بدن پر جھکا رہا. کربلائیوں نے سر اٹھایا تھا, ہم نے دیکھ لیا ان کا سر تو کٹ گیا مگر عزت کے ساتھ اٹھا ہوا تھا. ہم بھی عزت کا نعرہ لگا رہے ہیں سب مل کر, ہائے ہاتھ من الذلہ, دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ سعی جمیلہ کاوش و کوشش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور حق تعالیٰ ہمیں اس راہ کا رہی بن کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ کھانا کھانا ساتھ ہے.